الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ زخرف کی آخری چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعوت کا حق ادا فرما دیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، محنت کی ہے، دلیل سے ثابت کیا ہے، شک و شبہات دور کیے ہیں۔ اس کے باوجود اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو فرمایا فذرهم، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ اپنے حال میں ڈوبتے رہیں، یخوضوا ویلعبوا، اور کھیل کود میں لگے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ لوگ اس دن سے ملاقات کریں جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر نہیں مانتے بات تو نہ مانیں، پھر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ ہنسی کھیل میں لگے رہیں، پھر ان کو ایک ایسے دن سے ملاقات کرنی پڑے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کا دن۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی جو آسمانوں میں بھی الہ ہے، معبود ہے، اور زمین میں بھی وہی معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی اللہ حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بہت بڑی شان ہے اس ذات کی جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ان سب کا مالک ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، قیامت کب آنی ہے، اس کی مقرر تاریخ کیا ہے، یہ اسی کے پاس اس کا کامل علم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ تم اپنی فکر کرو، قیامت قائم کرنا، نافذ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ جانے، اس کا کام جانے۔ تم نے واپس اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کے متعلق جواب دینا ہے، تو تم اپنی فکر کرو قیامت کے دن کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، وہ تو سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ اللہ کا شریک جن کو یہ بناتے ہیں، وہ تو سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر جو حق کی گواہی دینے والا ہو اور وہ واقعی جانتے ہوں، یعنی ایمان والے،
جو اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں اور ان کے پاس علم ہے، یہ لوگ سفارش کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو، اللہ کا شریک سمجھتے ہو، ان کو تو سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، ان کا خالق کون ہے، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، خالق اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، فرمایا پھر اس کے باوجود کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو ان کو اتنی بات سمجھنے کے باوجود گمراہ کیے جا رہی ہے؟ وَقِيلِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ بات کہ جب اس کے پیغمبر نے فرمایا یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ ہے وہ قوم، اے میرے پروردگار یہ ہے وہ قوم جو ایمان نہیں لاتی، تو فرمایا کہ یہ کفر کی بہت بڑی سزا ہے کافروں کے لیے۔ ایک تو وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے جرم اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں، جہنم کے قابل ہیں، اللہ کے عذاب کے قابل ہیں۔ دوسری طرف اللہ کے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین، شفیع المذنبین پیغمبر جب فرما دیں ان کے بارے میں، شکوہ کر دیں کہ یا اللہ یہ میری وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، دن رات محنت کرنے کے باوجود، مجاہدہ کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، نصیحت کرنے کے باوجود، دن رات ان تھک دعوت دینے کے باوجود، دلیل اور ثبوت پیش کرنے کے باوجود، معجزات پیش کرنے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ میری وہ قوم ہے۔ اگر اللہ کے محبوب پیغمبر اس درد مندانہ انداز سے شکایت کر دیں تو پھر ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جائیں اور رخ انور پھیر دیں، ان کو جانے دیں، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ وَقُلْ سَلَامٌ، اور فرما دیجئے کہ تمہیں سلام ہو، یعنی میں اچھے طریقے سے قطع تعلق کرتا ہوں تم سے۔ یہ سلام وہ نہیں ہے جو مسلمان ایک دوسرے کو کرتے ہیں السلام علیکم، کیونکہ کسی کافر کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کافر کو سلام کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس سلام سے مراد سلامتی والا سلام نہیں ہے، سلام سے مراد قطع تعلق کا سلام ہے کہ میں آپ سے قطع تعلق کرتا ہوں لیکن لڑ جھگڑ کر نہیں، آسان طریقے سے میں خوبی کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہوں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آپ انہیں فرما دیں کہ سلام، اور فرمایا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آن قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ کفر کی، یہ شرک کی دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، انہیں جانے دیا جائے۔ جب اللہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ میرے محبوب پیغمبر آپ ان سے رخ انور پھیر دیں، چھوڑ دیں ان کو، جانے دیں ان کو، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو جانے دے رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ یہ گمراہی میں بٹکے جا رہے ہیں، یہ گمراہی میں بہت دور چلے جا رہے ہیں، وہ سخت سزا ہوگی، جہنم کے علاوہ کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں۔ تو بہرحال یہ سورۃ زخرف کی آخری آیات کریمہ کا ترجمہ تھا۔ تو دعا ہے کہ اس سورۃ کریمہ میں ہم نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے مطابق صحیح عقیدہ بنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ صورتوں کی اپنی رضا کے لیے تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔